إلا أنت أستغفرك وأستغيث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کی صد اکرام میرے بزرگوں دوستوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ رب العزت کا بے پایان کرم اس کی توفیق خاص ہے آج ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کا 28ویں پارے کا پچھلا نصف اور 29 کا پہلا ربع تلاوت کر لیا۔ آج کی منزل 16 رکوعات پہ مشتمل تھی اور آیات بینات کی تعداد 160۔ 28ویں پارے سے جہاں سے ہم نے منزلہ شروع کی وہ سورہ الصف، یہ مدنی سورت ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے اتفاق ہے کہ جمعے کی رات ہے اور سورہ جمعہ ہم نے تلاوت کی، وہ بھی مدنی سورت ہے۔ آگے سورہ المنافقون ہے، وہ بھی مدنی سورت ہے۔ پھر سورہ تغابن ہے، وہ بھی مدنی ہے۔ پھر سورہ طلاق ہے، پھر سورہ تحریم ہے، جہاں جا کر کے 28واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ یہ ساری مدنی آیات ہیں۔ 29واں پارہ سورہ ملک سے شروع ہوا، سورہ ملک اور آگے سورہ قلم، یہ دونوں سورتیں مکی۔ سورہ الصف جہاں سے منزلہ شروع ہوئی، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شاید جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے، ہر ایک میری تسبیح کر رہا ہے۔ جو جو میں نے انہیں تسبیح ودیت کر دی ہے، ان کی فطرت میں ڈال دی ہے، کوئی شے میرے ذکر سے غافل نہیں ہے۔ اے حضرت انسان، کیونکہ قرآن خطاب تو انسان سے کر رہا ہے۔ کوئی غافل ہے تو غافل ہے۔ مجھ سے تو جن چیزوں کو میں نے عقل بھی نہیں دی وہ بھی غافل نہیں ہے، تجھے تو عقل بھی دی ہے۔ وہ چیزیں بھی جو تیری خدمت میں ہر شے لگی ہوئی ہے وہ بھی تسبیح کر رہی ہے، تجھے تو میں نے خلافت کا تاج پہنایا تھا، تو غافل کیوں ہوا؟ تجھے تو غافل ہونا زیب ہی نہیں دیتا۔ پھر ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پہ عمل نہیں کرتے ہو؟ ایسی بات کیوں زبان پہ لاتے ہو جس پر تمہارا عمل ہی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بڑی سخت ناپسند ہے وہ بات جو تم کرو اور اس پہ خود عمل نہ کرو۔ ہاں، اللہ کریم کو پیار ہے ان لوگوں سے جو نفس کے مقابلے میں، دنیا کی خواہشات کے مقابلے میں، اور جو کفر کے مقابلے میں، جو اپنے ظاہر کے دشمنوں کے مقابلے میں بھی اور اندر من کے، اندر باطن کے دشمنوں کے مقابلے میں بھی اس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، بڑے ثابت قدم رہتے ہیں، حالات ادھر کے ادھر ہو جائیں، وہ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں اس طرح استقامت کے ساتھ جو ڈٹے رہتے ہیں، رب کریم فرماتا ہے مجھے ان سے پیار ہوتا ہے۔ آگے پھر فرمایا، یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ اے میری قوم، تمہیں یہ بھی یقین ہے کہ میں تمہارا رسول ہوں، پھر بھی مجھے دکھ دیتے ہو؟ کیوں دکھ دیتے ہو؟ کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو؟ میری بے ادبی کیوں کرتے ہو؟ گستاخی کیوں کرتے ہو؟ میں نبی بھی تمہارا ہوں، رسول ہوں، جو تم مطالبے کرتے ہو وہ پورے بھی ہو جاتے ہیں، اگلے لمحے پھر گستاخی کر دیتے ہو، اگلے لمحے پھر نافرمانی کر دیتے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو؟ پھر جو ایسے قوم ہو جو اپنے نبی کی قدر نہ کرے، گستاخی کرے، احترام نہ کرے، پھر ایسوں کو میں ہدایت بھی نہیں دیتا۔ آگے دیکھو نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے بنی اسرائیل کو، اپنی قوم کو یہ فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول آیا ہوں اور میں اپنے سے پہلے تورات کی، پہلے نبیوں کی، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ بالکل حق تھے، وہ کتابیں حق تھیں، اور ایک آنے والا ایک آ رہا ہے،
اس کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کی تمہیں خوشخبری بھی دیتا ہوں کہ وہ بھی آنے والا بارہ آنے والا بارہ۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو رب کی آیتیں پڑھ کے سنائی جائے اور ظالم بہتان لائے اللہ پر، اس کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، وہ پیٹھ دے کے پھیر جاتا ہے۔ ایسے ظالموں کو بھی میں مورے لگا دیتا ہوں، ہدایت پر ان کو بھی نہیں دیتا ہوں۔ یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے اس نور کو، اس اللہ کے دین کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، یہ نہیں بجھا سکتے۔ میں اپنا نور کامل کر کے چھوڑوں گا، کافروں کو برائی کیوں نہ لگے، میں اپنا نور مکمل کروں گا۔ پھر میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ یہ اس دین حق کو باقی سارے ادیان پر غالب کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو غالب ایسے دعاؤں سے ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول نے خالی دعاؤں سے دین کو غالب کیا تھا؟ ایمانداری سے کہیں اگر وہ دعائیں بھی کرتے تو ہمارا تو ایمان ہی قبول ہے، ہو جاتا غالب نہیں، لیکن پریکٹیکل کر کے میدان میں نکلے ہیں، جہاں جنگ کرنی پڑی غزوے کرنے پڑے غزوے کیے ہیں، سفر کرنے پڑے سفر کیے ہیں، مال قربان کرنا پڑا مال قربان کیا، جان قربان کرنی پڑی جان قربان کر دی، اولادیں قربان کرنا پڑی اولادیں قربان کر دی ہیں، تب جا کے دین غالب ہوا۔ تم کہتے ہو خالی بس دعا کر دو، دعا کے اندر دین غالب ہو جائے گا؟ نہیں ہے کہ نبیوں نے ایسا نہیں کیا، نبیوں نے جان جوکھوں میں ڈالی ہے۔ تو دین غالب کرنے کے لیے اے ایمان والو تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا دے۔ کہو نا تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں، تم بھی تجارت کرنا چاہتے ہو، میں تمہیں ایک سودا بتاتا ہوں، کرو گے تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ وہ تجارت یہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان لاؤ، واہی زبانی نہیں، اندر من بھی تمہارا ایمان پہ آئے، تمہاری روح بھی قربان ہو جائے، تمہارا انگ انگ، تمہارا دماغ، تمہاری سوچ جتنی پرواز دماغ کی ہے وہ ساری کی ساری در مصطفیٰ پہ قربان ہو جائے۔ میرے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے، مال و جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں تمہیں وہ دنیا بھی رائے دوں اور اس دنیا میں بھی تمہیں کامیابیاں عطا کروں۔ یہ تمہارے لیے ہے بہتر۔ اگر تم کوئی علم رکھتے ہو نا، کوئی دماغ ہے تمہارے بھیجے میں، کچھ عقل ہے نا، تو تمہارے ہاتھ میں یہ بہتر ہے اللہ کی راہ میں مال قربان کرنا، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا، اپنی خواہشات قربان کرنا، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس سے میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، اور سدا بہار جنتوں میں تمہیں لے جاؤں گا، سدا بہار جنتوں میں لے جاؤں گا، اور صرف جنتوں میں نہیں پہنچاؤں گا، میں خود جنت والا بھی تمہیں ملوں گا، تو میرا دیدار بھی کرو گے جنت والا، میں بھی تمہیں ملوں گا۔ ایک شاید تم اور بڑی پسند کرتے ہو، وہ بھی عطا کروں گا۔ تم ایک شاید بڑی پسند ہے، تم کہتے ہو یار یہ کامیابیاں مل جائے نا، یہاں فتح ہو جائے، یہ کامیابی ہو جائے، یہ کامرانی ہو جائے، وہ بھی میں تمہیں عطا کروں گا۔ بشارت ہے مومنوں کو کہ میں انہیں کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا کروں گا۔ اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے میرا اللہ تعالیٰ کی طرف مددگار؟ نبی مدد مانگ رہا ہے، رب مدد مانگ رہا ہے جو محتاج ہی نہیں کسی کا، وہ بھی فرما رہا ہے کون ہے میرے دین کا مددگار؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو رب تو مدد کا محتاج نہیں، وہ فرما رہا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، میں غنی ہوں تم سارے فقیر اور محتاج ہو۔ ارے اگر تم لوگ اللہ کے دین کے لیے نہیں اٹھو گے میں تمہیں دفع کر دوں گا، میرے پاس اور بڑے نوکر ہیں، ڈیوٹی ان کی لگا دوں گا۔ تم کس چیز کا فخر کیے ہو؟ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین،
میں چاہوں تو تمہیں دفع کر دوں، نکال دوں اپنی اس نوکری سے، تمہاری جگہ دوسروں کو یہ نوکری دے دوں۔ تو اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نوکری دے رکھی ہے، قربان جاؤ، تکبر فخر نہ کرو بلکہ بچ جاؤ۔ تمہارے اندر تکبر نہیں آ جائے، انکساری آ جائے، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ مومنوں، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا تھا کون ہے میرا اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف مددگار، تو حواری اٹھ کھڑے ہوئے، ہاں حضور ہم مددگار ہیں آپ کے اللہ کے دین کی طرف۔ پھر اس بنی اسرائیل کے اندر دو گروہ بن گئے، ایک گروہ مقابلے میں آ گیا، ایک گروہ ادھر سے اپنے نبی کے دین کی مددگار کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں گروہ آپس میں جب ٹکرائے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان پر غالب کر دیا۔ اللہ کے امر سے جو اللہ کے دین کے مددگار بنے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں غالب کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک مومن کسی مصیبت میں ہے، کسی مشکل میں ہے، دوسرا مومن اس کی وہ مشکل کشائی کرتا ہے، اس کی وہ تکلیف دور کرتا ہے، اس کی وہ حاجت کو یہ وہ حاجت پوری کرتا ہے، اللہ کریم فرماتے کل قیامت کے دن میں اس کی حاجتیں اور مشکلیں حل کر دوں گا۔ جو ادھر میرے بندے کی مشکل حل کرتا ہے۔ ایک پریشان ہے تیرا بھائی، اس پریشان حال کے ساتھ اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اگر تو ساتھ چل پڑا ہے، تو اکیلا نہیں چل رہا، تیرے ساتھ 5000 فرشتوں کی جماعت بھی تیری مدد کے لیے تیرے ساتھ ہوتی ہے۔ جب تک تو اپنے مومن بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، یہ 5000 فرشتے تیرے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی مشکل کشائی کرنا، مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آنا، اللہ بھی رسول بھی یہ خوش ہے اس آدمی پر، بہت بڑی عبادت اور نیکی ہے یہ۔ آگے چلتے، اب سورہ جمعہ آ گئی۔ سورہ جمعہ جو ہے، اب آپ یہ سن لیں کہ جمعۃ المبارک، اس کو عرب کے اندر عروہ کہتے تھے، عین رے واو بے با، عروہ، یہ مشہور تھا عروہ کا دن۔ جمعہ پھر اسلام نے اس کا نام جمعہ رکھا، عرب کے اندر یہ عروہ کا دن مشہور تھا۔ اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکر دادا سے اوپر، شکر دادا کے بھی شکر دادا، پردادا کے بھی پردادا کے پردادا، حضرت کعب بن لؤی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دادے سے دادے سے دادے سے اوپر ان کا نام آتا ہے۔ یہ اپنی قوم کو، قریش کو اکٹھا کرتے عروہ کے دن، اور عروہ کے دن ان کو خطبہ دیا کرتے اور یہ فرماتے کہ ہماری نسل میں ایک آنے والا آ رہا ہے، جیسا کہ قرآن میں ابھی آپ سورہ صف میں سن چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل کو بشارت دی کہ آنے والا ایک آ رہا ہے جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، آسمانوں پہ اور زمین پہ اس کا نام محمد ہوگا۔ یہ 650 سال پہلے بشارت دی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ ادھر حضرت کعب بن لؤی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، وہ اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کر کے عروہ کے دن خطبہ دیا کرتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں سنایا کرتے۔ اجتماع ہوتا آقا کے میلاد سے بھی پہلے، سینکڑوں ہزاروں سال پہلے آقا کا میلاد آپ کی نسل کے دادے پردادے کرتے تھے کہ یہ ہمارے نسل میں ایک آئے گا۔ جمعہ اسلام کے اندر باقاعدہ طور پہ جب سن 11 نبوی آیا ہے، ہجری کی نہیں بات کر رہا ہوں، نبوی اعلان نبوت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن 11 کے اندر آپ پیچھے سن آئے ہیں کہ 10 کے اندر آپ شیب ابی طالب سے قید سے
باہر تشریف لے آئے، پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب وصال فرما گئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ با وفا و بیوی وہ ام المومنین وصال کر گئی۔ پھر آپ طائف گئے اور طائف والوں نے جو سلوک کیا، یہ آپ سارا تفسیر سے پیچھے سیرت کے والے سے سننا ہے۔ 11 ہجری میں حج کا موقع آیا۔ کفر کے دور کے اندر بھی حج کے لیے لوگ آتے تھے، اپنے مذہب کے مطابق حج کرتے تھے۔ کوئی بتوں کے لیے قربانی بھی دیا کرتے تھے، جو مشرک تھے ان کو آ کے سجدے بھی کرتے تھے، ان کے لیے قربانیاں بھی کرتے تھے، ساتھ کعبۃ اللہ کا ننگے ہو کے طواف بھی کرتے تھے، اور طواف کے بعد سیٹیاں بجا کے ساتھ تالیاں بجا کے طواف کرتے تھے۔ اور مینا کا جو تھا وہ چونکہ چاروں طرف دنیا سے لوگ آتے تھے، وہ کہ میلے کا سما بن جاتا، اپنی تجارت فروخت وہ بھی کرتے تھے، ایک میلہ سمجھ کے لوگ آتے، ان کے شاعر بھی آتے، ان کے بڑے بڑے خطیب بھی آتے، اور وہ اپنے قصیدے پڑھتے، وہ سارا سلسلہ ایک لگا لو کہ جو کلچر تھا اس کلچر کے مطابق وہاں وہ اپنی ثقافتی میلہ ایک لگا لیتے، اور حج کا حج بھی وہ اپنے طور پہ کرتے۔ اس کے اندر یثرب سے، جو ابھی مدینۃ الرسول نہیں بنا، اس کا پہلا نام یثرب ہے مدینہ پاک کا، یثرب سے 6 آدمی آئے حج کے لیے۔ اس موقع پر مینا کے ایک پہاڑی کے دامن میں ان 6 آدمی نے ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مدنی لوگوں کو، یثربی لوگوں کو تبلیغ کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ جو 6 آدمی تھے، انہوں نے جب یہ سنا تبلیغ کو، تاثیر دیکھی، قرآن حکیم کی تلاوت دیکھی، چہرہ مصطفیٰ دیکھا، کہنے لگے یار کسی جھوٹے کا ایسا چہرہ ہو نہیں سکتا، آدمی سچا ہے، بات سچی کر رہا۔ وہ 6 کے 6 مسلمان ہو۔ اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا۔ یہ پہلی بیعت مدینے کے لوگ کر کے اس جگہ واپس مدینہ چلے گئے۔ اگلے سال پھر جب حج کا موقع آیا، 12 آدمی آئے، وہ پھر 12 کے 12 مسلمان ہو گئے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت عقبہ ثانیہ۔ اس کے بعد سن 13 ہجری آیا، 13 نبوی آیا، جس میں بعد میں آپ نے پھر ہجرت کی۔ اس میں 72 آدمی آئے مدینہ پاک سے، 72 آدمی آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ فرمائی، سارے مسلمان ہوئے۔ وہ پہلے مسلمان بھی تھے، جو نئے تھے وہ بھی آئے، مسلمان ہو گئے۔ اب ان سے بھی بیعت لی آقا نے۔ جب بیعت ہونے لگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت پہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ساتھیوں کو مخاطب کیا، ساتھیوں سے کہا، ساتھیوں جانتے ہو یہ بیعت کیا ہے جو یہ تم بیعت کر رہے ہو؟ اس نبی اعظم کی بیعت کا مفہوم مطلب سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بتائیں۔ انہوں نے کہا اس بیعت کا مقصد یہ ہے کہ اب تم اسلام کے لیے ان کے ہاتھوں پہ بک گئے۔ انہوں نے عرض کی آگے سے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اگر مدینہ آ جائے نا، مکہ چھوڑ کے مدینہ پاک اگر تشریف لے آئے نا، تو ہم اپنی اولادیں بھی ان کے آگے پیچھے کٹا دیں گے، خود بھی ان کے پیچھے آگے کٹ جائیں گے، مال ان کے قدموں پہ نچھاور کر دیں گے، اسلام کی خاطر جو کچھ بھی قربان کرنا پڑا سب کچھ قربان کر دیں۔ اس بیعت پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کرم فرمائیں ہمارے اوپر، آپ مدینہ تشریف لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے رب کریم کا بھی حکم نہیں ہے، اس کا جو حکم ہوا تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس آ جاؤں گا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ایک کرم کرے
اپنے کوئی اچھے سے 2 شاگرد ہمارے ساتھ روانہ کر دیں، اپنے 2 صحابی ہمارے ساتھ روانہ فرما دے تاکہ یہ وہاں جا کے ہمیں تبلیغ کیا کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم، یہ نبی نے صحابی تھے، اور یہ حضرت ام المومنین حضرت مائی خدیجہ الکبریٰ کے رشتہ داروں میں سے ایک ان کو روانہ کیا ساتھ، اور ایک نوجوان یہ عمر رسیدہ ذرا تھے، ایک ساتھ جوان بھی ملا لیا۔ وہ کہتے ہیں نا بوڑھے کا ہوش اور جوان کا جوش، بیلنس قائم کرنے کے لیے تبلیغ میں اور آپ اپنی تحریک میں تنظیم میں بھی یہ بڑا کام دیتے ہیں۔ بوڑھے کو بھی ہونا چاہیے، جوانوں کو بھی ہونا چاہیے، یہ طریقہ ہے تبلیغ کا، اور یہ طریقہ ہے کسی تنظیم کو کامیاب کرنے کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 شخص ساتھ، اور یہ جو حضرت مصعب بن عمیر تھے یہ مکے کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے، اتنے عظیم جوان یہ تھے کہ مدینہ کی زندگی میں ایک بار یہی مصعب بن عمیر ایک گلی سے مڑے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے۔ آتے ہی آپ نے دیکھا مصعب بن عمیر کو، ہائے ہائے، ایک چمڑا جانور کا وہ اوپر لیا ہوا ہے، یہ لباس ہے، چمڑے کا لباس۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ فرمانے لگے جوان کو دیکھ رہے ہو، یہ مصعب آ رہا ہے؟ جی حضور۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کی جوانی کا وہ عالم بھی دیکھا ہے مکہ کے اندر کہ اس کے والدین بڑے لاڈ اور پیار سے اس کو پالتے تھے، یہ شہزادہ تھا اپنے والدین کا، اسلام نے اس کا، میری محبت اور میرے رب کی محبت نے یہ حال کر دیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ یہ وہ عاشق رسول حضرت مصعب بن عمیر تھے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے والے لوگوں کے ساتھ پہلے ہی روانہ کر دیے۔ انہوں نے جا کے وہاں تبلیغ شروع کر دی۔ تبلیغ شروع کرتے کرتے اسد بن زرارہ ایک صحابی تھے، انصاری تھے، وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مل کے ایک محفل میں، ایک میٹنگ میں یہ کہا کہ دیکھو یہاں یہودی بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں۔ یہودی جو ہیں وہ اپنے لیے یوم سبت، ہفتے کا دن وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ عیسائی ہیں وہ اتوار کے دن اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہم بھی کوئی ایک دن چن نہ لیں کہ جس پہ ہم بھی اکٹھے ہوا کریں، سارے مل کے جو ہیں اکٹھے بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کیا کریں، تبلیغ کیا کریں، قرآن سیکھا سکھایا کریں۔ اللہ کی شان، قدرت سے ہی دن جو تھا انہوں نے جمعے کا ہی دن چن دیا، بھئی عروبہ کا دن ہم اکٹھے ہوا کریں گے۔ عروبہ کے دن پہلے سے ہی مدینہ پاک کے اندر محفلیں جاری ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہجرت فرما کے تشریف لا رہے ہیں۔ جب ہجرت فرمائی تو آپ نے پیر کے دن ڈیرا لگایا آ کر کے قباء شریف میں، پیر کو داخل ہوئے 12 ربیع الاول شریف، پیر کا دن آپ قباء میں تشریف لے آئے۔ قباء کے اندر عمر بن عوف ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے ہاں آپ پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعے تک ٹھہرے۔ کمال یہ دیکھو، اور سوچنا چاہیے ہمیں بھی، ان 4 دنوں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مرکز مسجد قباء قائم کر کے اس کی بنیادیں رکھ کے وہاں سے آپ مدینہ کی طرف نکلے جمعے والے دن۔ جب جمعے والے دن نکلے ہیں، آپ جن حضرات نے زیارت کی ہے، اب قباء شریف سے مسجد جمعہ، میں نہیں سمجھتا کہ 1 کلومیٹر سے کوئی زیادہ سفر ہو، آگے 1.5 کلومیٹر، یا اب تو خیر سارا آبادی ہو گئی ہے، ٹھیک اس جگہ کو دیکھا جائے تو 1.5 کلومیٹر آگے
روضہ اطہر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور 1 کلومیٹر پہ اس سے پیچھے جو ہے وہ قباء شریف ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن عوف کے اس قبیلے کی مسجد کی قباء کی بنیاد رکھ کے، جس مسجد کو قرآن مجید نے بھی ارشاد فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، یہ وہ مسجد ہے قباء جو اسلام کی تاریخ میں باقاعدہ طور پہ مسجد کی سب سے پہلے جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ قباء کی مسجد ہے، اور جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی۔ یہ وہ مسجد ہے، ہفتے والے دن اگر کوئی شخص مدینۃ الرسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے وضو کر کے فجر پڑھ کے چل کے ہفتے والے دن قباء آ کر کے 2 نفل پڑھ لیتا ہے، وہ ایسے جیسے اس نے حج عمرہ کر لیا۔ یہ وہ مسجد قباء ہے جس کے عجائبات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمد اور اس بنیاد سے کہ جو عجائبات آج بھی زندہ و تابندہ ہیں۔ یہ وہ مسجد قباء ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ مسجد قباء دنیا کے دور دراز کسی دور کے کونے میں بھی ہوتی، میں اپنے اونٹ کو اتنا چلا کر کے لے جاتا کہ اس کا جگر پارا پارا ہو جاتا، پھر بھی میں جا کے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی صفائی کرتا۔ یہ وہ قباء مسجد ہے، میں اپنے ہاتھوں سے اس کی صفائی کرتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن ایک طرف صدیق ہے ایک طرف عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ تینوں یار چل کے جا کے مسجد قباء میں نفل ادا کرتے۔ یہ وہ قباء مسجد ہے جس کے بارے قرآن بیان فرماتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ وہ میرے پیارے، وہ مسجد زرار جو منافقوں نے بنائی ہے نا، اس کو جلا دیں، اس کو ختم کر دیں، جو مسلمانوں کا آپس میں توڑنے کے لیے انہوں نے بنائی ہے، اس مسجد میں نہ جانا۔ یہ مسجد اس زیادہ لائق ہے قباء کی کہ اس میں آپ تشریف لے جائیں، کیونکہ اس میں بڑے پاک اور ستھرے لوگ رہتے ہیں، جو من کے بھی اجلے ہیں تن کے بھی اجلے ہیں، جو اندر سے بھی پاک ہے باطن بھی پاک ہے، جن کا ظاہر بھی پاک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی قباء والوں مبارک ہو، اللہ کریم نے تمہاری تعریف قرآن میں بیان کی، اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم پاک کس طرح ہوتے ہو؟ کیونکہ اللہ کریم فرماتا ہے اس میں پاک لوگ رہتے ہیں، اور اللہ کریم پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ کریم تم سے محبت کرتا ہے، یہ قرآن میں ہے، تم بتاؤ تم پاک کس طرح ہوتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کے مطابق ہم جب پیشاب کرتے ہیں ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اسی پہ قائم رہنا، اسی پہ قائم رہنا، اسی وجہ سے رب نے تمہاری تعریف کی ہے۔ یہ وہ مسجد قباء شریف ہے، یہ وہ مسجد قباء شریف ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی۔ جمعے کے دن یہ قبیلہ تھا عمر بن عوف کا، یہاں سے چلے، راستے میں ایک قبیلہ آیا جس قبیلے کو بنی سالم بن عوف کہا جاتا تھا، اس کا ڈیرا یا اس کی برادری جتھا سارا وہاں رہتا تھا۔ جمعے کا وقت ہو گیا، اب کمال ہے کہ چلے ہیں مسجد قباء سے مدینۃ الرسول میں تشریف لے جا رہے ہیں، صرف 1 کلومیٹر چلے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے خدا جانے کتنا بڑا اجتماع ہوگا، کتنی اللہ کی مخلوق ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلتی ہے، ساتھ جلوس ہے، بڑے بڑے جوان آ جاتے ہیں، یہ قبیلہ آ گیا، وہ قبیلہ آ گیا، وہ قبیلہ آ گیا،
اس نے اپنے جوان لیے ہوئے ہیں، اس قبیلے کے سردار نے اپنے جوان لیے ہوئے ہیں، ادھر ایک قبیلہ آ گیا اس نے اپنے جوان لیے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہتھیار لگائے ہوئے ہیں، سینے تانے ہوئے ہیں۔ ہر آ کر کے سردار کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے جوان ہیں میری پوری برادری خاندان کے، آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، یہ سارے آپ کے دین پر کٹ جائیں گے، آپ کے آگے پیچھے کٹے مریں گے، ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں۔ اتنے میں دوسرا قبیلہ آ جاتا ہے، وہ آقا کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے اپنی طرف کھینچنے لگ جاتا ہے، یا رسول اللہ میرے جوانوں کو بھی ایک نظر دیکھیں، یہ آپ کے دین کے لیے سب کچھ کٹا کے رکھ دیں گے، ہم اب ہمارے ہاں تشریف لے آئیں۔ تیسرا قبیلہ ادھر پکڑ لیتا ہے، میرے آقا نے فرمایا میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، یہ مہار ڈال دو اس کی گردن پر، جہاں بیٹھے گی وہی ہمارا ڈیرا۔ اونٹنی آ کے بیٹھی ہے جہاں آج مسجد جمعہ ہے۔ اب مسجد جمعہ جو ہے اسلام کے اندر، تاریخ اسلام میں سب سے پہلا باقاعدہ جمعۃ المبارک جو فرض ہوا، اور جہاں سے جمعہ باقاعدہ طور پہ اسلام کے اندر شروع ہوا، وہ یہ جگہ ہے، یہ ہجرت کی جو رات ہے، ہجرت کا دن ہے، اس میں آ کے آقا نے یہاں جمعہ ادا فرمایا۔ پھر یہاں سے آگے چلے ہیں، پھر آگے بچیاں بھی لے کر کے دف اپنی اپنی گلیوں میں، کوئی چھتوں پہ، ہر کوئی کھڑا ہے انتظار میں، درے نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ جمی ہے، تالا بدر مدینہ کی صدائیں ہو رہی ہیں، اور کچھ بچیاں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے نانکے جو تھے، وہ نانکوں کی بچیاں، بنی نجار کا قبیلہ تھا۔ ہائے ہائے کیا وہ حفیظ جلیندری نے خوب یہاں لکھا ہے کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے چاند کے تشریف لانے کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے چاند کے تشریف لانے کی۔ کوئی طلال بدرو علینا پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا، آقا کا استقبال ہو رہا، آقا کا استقبال ہو رہا۔ یا بڑی درد بڑی بات کی ہے حضرت شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، جن کا مزار مقدس اسکندریہ جلد میں ہے۔ ہاں انہوں نے جو قصیدہ، ان کو فالج ہو گیا تھا، تھے بہت بڑے شاعر، فالج ہو گیا، ٹھیک نہ ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب تو خدا جانے کتنے دن ہیں زندگی کے، جاتے جاتے میں اپنے آقا کی بارگاہ میں کوئی نذرانہ ایسا پیش کر جاؤں جو یاد رہے۔ اس نے یہ قصیدہ بردہ شریف لکھا۔ قصیدہ بردہ شریف جو لکھا ہے تو اس کا جو پہلا شعر ہے نا، یہ جہاں جمعۃ المبارک ادا کیا نا، یہ جو قبیلہ تھا، یہ قبیلہ بنی سلم بن عوف کا قبیلہ تھا۔ اب بصیری شاعر جب ایک کلام کو شروع کرتا ہے، جسے ہم عام طور پہ تجاہل عارفانہ بھی کہتے ہیں، اس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں، پہلا شعر لکھتے ہیں، امین تذکر جیران بذی سلمی مزجت دم انجرا بمقلت بدمی۔ اے بصیری، کیا آج تجھے بنی سلم کے پڑوسی یاد آ رہے ہیں؟ یہ قبیلہ بنی سلم کا نا، جہاں جمعہ مسجد ہے، پہلا جمعہ ادا کیا گیا، تو پھر آقا کے تو یہ پڑوس میں تھے نا، مدینہ پاک سے یہ پڑوس میں ہیں، قباء کے بھی پڑوس میں ہیں۔ وہ اپنے آپ سے بصیری سوال کر رہا ہے، بصیری آج کیا وجہ ہے کہ تو نے رو رو کے اپنے آنسوؤں کو خون سے ملا دیا ہے، تجھے آج بنی سلم کے وہ پڑوسی یاد آ رہے ہیں؟ کون ہے پڑوسی؟
میں پوچھتا ہوں کون پڑوسی تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو ان کے ہجر و فراق میں اس طرح رو رہا ہے کہ تو نے اپنے آنکھوں کے آنسو اتنے برسا دیے ہیں کہ اب تیرے آنکھوں سے آنسوں کے بجائے خون جاری ہو گیا ہے. یہ تو نے اپنے آنسوں کو خون سے کس لیے ملا دیا ہے؟ کیا تجھے آج بنی سلم کے پڑوسی یاد آ رہے ہیں؟ یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے قصیدہ بردہ. عاشقوں کا انداز، عاشقوں کی باتیں. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر کے بصیری کے جسم پر اپنا دست اقدس پھیرتے ہیں. بصیری بالکل خواب میں تندرست ہو جاتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر مبارک تھی، بردہ شریف تھا. وہ بردہ شریف بصیری کو عطا کر دیا. بصیری کی آنکھ کھلی تو بردہ شریف پاس پڑا. جسم ان کا بالکل صاف ہے، کوئی بیماری دور دور تک نہیں. اٹھ کھڑے ہوئے اور نکلے ہیں اپنے گھر سے، چلتے جا رہے ہیں. آگے ایک اللہ والا ملا، اس نے کہا بصیری وہ قصیدہ ہمیں بھی یاد. سبحان اللہ. اس نے کہا میں تو بڑے قصیدے آقا کی بارگاہ میں لکھے ہیں. اور نہیں، وہ قصیدہ جو رات سرکار کو سنا رہے ہیں. سبحان اللہ. امن تذکر جیران بزی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی. مجھے وہ قصیدہ سنا. بصیری کانپ گئے، کہنے لگے آپ نے یہ کہاں سنا؟ میں نے تو کسی کو ابھی تک یہ بتایا تک نہیں ہے. انہوں نے کہا جب تم سنا رہے تھے، آقا جھوم رہے تھے، میں بھی کسی کونے پہ کھڑا دیکھتا. وہ حضوری والا انسان. وہاں سے یہ قصیدہ بردہ شریف دنیا میں پھر مشہور ہوا. خیر بات کرتے ہیں کہ یہاں سے پھر باقاعدہ طور پہ جمعۃ المبارک شروع ہو گئے. آگے جمعے کے مسائل ہیں. اذان آئے تو خرید و فروخت چھوڑ دو. عیسائیت کے لیے ہے کہ پورا دن اتوار کا ان کے لیے کام کرنا ان کی شریعت میں حرام ہے. صرف عبادت کریں. اب نہ کریں تو ان کی اپنی غلطی ہے، لیکن ان کے لیے یہ فرض ہے کہ اتوار کے دن پورا دن صرف عبادت اللہ کی کریں. عیسائیوں اور یہودیوں پر فرض ہے کہ ہفتے کا دن جو ہے وہ پورا ہفتے کا دن کوئی کام نہ کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں. انہوں نے پھر خلاف ورزی کی اس دن کی. ہفتے کے دن کی خلاف ورزی یہودیوں نے اس طرح کی ہے کہ خلیج عقبہ کے کنارے پر ایلا ایک مقام تھا جہاں یہ رہتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کا دور تھا. ایلا کے مقام پر دریا جو یہ بحر احمر ہے، جو ریڈ سی ہے، ریڈ سی سے جو کام اس طرح مغرب کی طرف ایک نکلتی ہے، اس کا حصہ جہاں وہ شرم الشیخ ہے. آپ تاریخ اگر تو جغرافیہ ہے سامنے، تو شرم الشیخ سے ایک تو سیدھا حصہ بحر کلزم جس کو کہتے ہیں، آگے نہر سویز ہے، بحر روما میں مل جاتی ہے، اور اس کا دوسرا حصہ سمندر کا جو مغرب شمال مغرب کو نکلتا ہے. یہ آگے جو کوہ طور کی طرف یا آگے فلسطین کی جا کر کے ایک حد پہ ادھر سے سعودیہ یا کہ فلسطین ہے، وہاں پر مقام ایلا. اور یہودیوں کو حکم تھا کہ مچھلی کا شکار تم ہفتے والے دن نہیں کر سکتے، باقی 6 دن شکار کرو، 6 دن کمائی کرو، سب کچھ کرو، لیکن یوم السبت ہفتے کا دن جو ہے اس میں کچھ نہیں تم کر سکتے. یہ بڑی قابل غور ایک چیز سننے والی، پیچھے 2-3 جگہ یہ مسئلہ گزر چکا. ہوا یہ کہ وہ پکڑتے تھے، ان کا کام تھا مچھلیاں پکڑنا. اب جو وہ مچھلیاں پکڑتے تو مچھلیوں کو بھی پتہ ہوتا کہ بھی ہمارا شکار ہوتا ہے، وہ سطح سمندر پر 6 دن نظر نہ آتے. وہ کنڈیاں لگا لگا کے جان مار پھینک کے کوئی 1 2 4 آ گئی ہاتھ میں. تو اس طرح ان کا گزارا چل رہا تھا. ہفتے والے دن مچھلیوں کو بھی پتہ تھا کہ آج ہمیں کچھ نہیں کہا جا رہا، آج ہمارا شکار نہیں ہوگا. تو مچھلیاں اوپر چھلانگے لگاتی اور تیرتی پانی پر.
اور مچھلیاں ہی مچھلیاں ہر طرف نظر آتی. اب ان کو دیکھ کے منہ میں پانی آتا اور یہ پریشان ہو گئے, کریں تو کیا کریں. یہ ہفتے والے دن نظر آتی ہے تو ہم شکار کر نہیں سکتے. ہماری شریعت میں منع ہے کہ تم ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کر سکتے. ہم شکار کریں تو ان کا کس طرح کریں. انہوں نے ایک ہیلا تراشا, سمندر کے کنارے انہوں نے تالاب بنا لیے, زمین کھود کھود کے چھوٹے چھوٹے انہوں نے تالاب بنا لیے. اور شام جب ہوتی جمعے کی جب شام ہوتی تو وہ جو دہانہ تھا نا, مثال یہ ایک پانی یہاں ہے, وہ پانی جھیل آگے بنائی ہے, یہ درمیان میں جو دہانہ ہوتا تھا نا خشکی کا, اس کو مٹی کو نکال دیتے تھے. تو وہ مچھلیاں اچھلتی کودتی ہوئی وہ ان تالابوں میں چلی جاتی تھی. یہ شام کو آتے, ہفتے ہی کو شام کو آتے اور پیچھے سے دہانے بند کر دیتے. وہ مچھلیاں ادھر قید ہو جاتی اور آ کر کے جناب اتوار کو مچھلیاں ہی مچھلیاں. ان کا تو خوب کاروبار چمکا, بڑی تجارت ان کی چمکی, مچھلیاں ہی مچھلیاں ہر طرف. وہ مچھلیوں کو ادھر قید کر دیتے. ان کو اللہ کے پاک پیغمبر نے داؤد علیہ السلام نے منع فرمایا, ظالموں یہ قید کرنا ہی تو شکار کرنا ہے, کہ تم ہفتے والے دن تمہیں اجازت ہی نہیں ہے شکار کرنے کی, تو تم یہ کیا کرتے ہو. انہوں نے کہا جی ہم کوئی شکار تھوڑا ہی کرتے ہیں, وہ تو خود ہی ادھر آ جاتی ہیں, آپ صرف ان کو مارتے ہیں. یہ قوم تو بڑی چلاک ہے نا جی, قوم تو آپ جانتے ہیں جس طرح کی ہے, ان کی فطرت جو ہے وہ پیچھے نہیں. آج سنا ہے ابھی تک کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی فرماتے ہو میری قوم تم جانتے بھی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, پھر بھی مجھے دکھ دیتے ہو, پھر میری بے ادبی سے گستاخیاں پھر بھی کرتے ہو. وہ جب گستاخیوں سے باز نہ آئے, الٹا الٹی باتیں کرتے تھے, رب فرماتا ہم نے ان کے دماغ ہی الٹے کر دیے, ہم نے ان کے دل ہی ٹیڑھے کر دیے. اور پھر ایسی قوم کو ہم ہدایت نہیں دیا کرتے ہیں, یہ ٹیڑھے دل کر دیے گئے, سوچ ہی الٹی, دماغ ہی الٹا کر دیا گیا. اب یہ جب شکار اس طرح کرتے, ان کو منع کرتے کرتے داؤد علیہ السلام اللہ سے پاس چلے گئے, تشریف لے گئے, یہ باز نہ آئے. یہ کام ان کا دھندا چلتا رہا. لوگوں میں دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ شکار نہیں کرتا تھا, وہ ان کو منع کرتا تھا, اور یہ آئے دن منع کرنے والوں سے تنگ ہو کر کے کہتے یہ بڑے صوفی بنے ہوئے ہیں, ان کو کرو اپنے سے علیحدہ, ان کے گھر ہی علیحدہ کر دو, یہ ہمیں ایسے خواہ تنگ کرتے ہیں, ہماری تجارت میں ہمارے کام میں خلل ڈالتے ہیں. انہوں نے ایک دیوار شہر میں بنا کر کے ایک طرف ان صوفیوں کو دھکیل دیا اور ایک طرف سارا عمرات ان کا ایک طرف ہو گیا, غریبوں سب کو اس طرف نکال دیا. وہ پھر بھی جہاں کہیں کوئی ملتا روکتے روکتے آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے کسی قوم پر, جب ایک اتمام حجت ہو جاتی ہے, جب ایک اینڈ ہو جاتا ہے, اللہ کریم فرماتا ہے پھر ان بطش ربک لشدید, پھر میری سخت بڑی مضبوط ہوتی ہے, پھر میں پکڑتا ہوں چاروں طرف سے اندھیرا چھا جاتا ہے, پھر نکلنے کی کوئی جا ان کو نہیں مل سکتی. ان قوموں کو ہوا یہ کہ دیوار کی اس طرف غریب ہیں, اس طرف وہ امیر لوگ ہیں. دن چڑھ آیا تو شور شرابہ نہیں, دن اور اوپر چڑھا, دوپہر ہو گئے, نہ کسی کے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے, نہ کسی آدمی کی آواز آ رہی ہے, ورنہ چہل پہل آدمی آتے جاتے, کوئی مال ڈنگر یہ وہ, بچوں کی چیخیں چوخیں کوئی سنائی نہ دی. ادھر غریب کسی نے سیڑھی لگا کے جو اس سمت دیکھا تو گلیوں میں سور پھر رہے ہیں, بندر پھر رہے ہیں, قردۃ خاسئین. اللہ کریم نے فرمایا بن جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر, اور سب کو پھٹکارے, پوری نسل کو ایسا مسخ کر دیا کہ ساری قوم کو بندر بنا دیا. 3 دن صرف وہ رہے. یہ بندر ان کی نسل نہیں, یہ ایک الگ جنس ہے. ان کو سزا کے طور پہ بندر بنا دیا گیا, اور 3 دن کے بعد وہ سارے کے سارے مر گئے اور ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ ایسے عذابوں سے بچائے گا. شکلیں بگڑنی ہیں, اللہ تعالیٰ محفوظ کرے. خیر ہم اس سے کافی آگے نکل گئے ہیں بات میں. ابھی سورہ منافقون ہے,
تو اس میں بھی بڑے بڑے واقعات ہیں. اس منافقوں نے بھی اسلام کو بڑا دکھ دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دکھ دیا کہ جب آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو قسمیں اٹھاتے ہیں اور ایسی لجاجت کے ساتھ ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. دل ان کے بھیڑیوں کی طرح ہیں، زبانیں ان کی شہد سے میٹھی. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، یا رسول اللہ قربان جائیں ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے بالکل حق اور سچ رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ پیارے اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد انہم لکاذبون، میں رب ہو کے گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹے تھے. یہ اتنی سخت قوم، اور انہوں نے بھی یہ بھی بنیادی طور پہ پیچھے سے یہودی تھے. انہوں نے بڑا نقصان دیا اسلام، بڑا نقصان دیا. جنگ میں جہاں دیکھا بھی ادھر فائدہ ہوگا، اتنی کوئی لڑائی بڑائی نہیں ہوگی، مال غنیمت ہاتھ آ جائے گا، اس جنگ میں ساتھ بھی چلے جاتے تھے. جہاں دیکھتے کہ نہیں آگے سخت مقابلہ ہے، وہاں پیچھے ہٹ جاتے تھے. اور اس میں ایک جنگ ہے مریسی، یہ غزوہ ہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دشمن بھاگ گیا، واپس تشریف لائے. ایک کنویں میں ٹھہرے. اس کنویں پر جب ٹھہرے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پڑوسی تھا اس جنگ میں شامل، اور ایک اور آدمی تھا انصار کا. اس کنویں پر پانی بھرنے میں کوئی ان کی آپس میں کوئی تلخ کلامی ہو گئی. جب تلخ کلامی ہوئی تو اس پر انصاری جو تھا اس نے یا معاشر الانصار کی آواز بلند کر، ادھر نے یا معاشر المہاجرون، اس نے وہ آواز بلند کر. جہالت کا بول بولا. مہاجر بھی اکٹھے ہو گئے، ادھر سے انصار بھی اکٹھے ہو گئے. اس بات کی خبر جب ملی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی تیزی سے آپ اپنے خیمہ مبارک سے باہر نکلے اور بات کو رفع دفع کر دیا. بات وقتی طور پہ رفع دفع ہوگی، لیکن یہ جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، اس نے اپنے خیمے میں اندر ہی اندر رات کو انصار کی ایک میٹنگ کی. جو نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے تھے ان نوجوانوں کو علیحدہ کر کے ان سے مشورہ کرنے لگا. کہنے لگا دیکھا مزہ چکھا ہے آپ نے، یہ آئے تھے لٹے ہوئے، یہ بھوکے لوگ تھے مکہ سے نکلے ہوئے، آپ نے ان کو کھانا دیا. نعوذ باللہ کہتا آپ نے اپنا جھوٹا دے دے کے ان کو پالا ہے. اب مزہ چکھا ہے، ان کو آپ کھانا پینا بند کر دیں، یہ بھوک کے مارے ہوئے چھوڑ کے یہاں سے بھاگ جائیں گے. یہ تمہارا اپنا قصور ہے، تم نے ان کو کیوں اس طرح پالا، اور اتنے سر چڑھ گئے ہیں تمہارے کہ وہاں پانی کی باری تھی، اگر پہلے ہمارا آدمی پانی بھر لیتا تو کون سا گناہ ہو جانا تھا. تو اس نے کہا نہیں، پہلے چونکہ میں نے ڈور کو ہاتھ لگایا ہے پہلے میں پانی بھروں گا، تو اس میں کیا حرج تھا جو اگر آپ کا آدمی ہمارا پانی بھر لیتا. اس نے بھڑکایا لوگوں کو. اس میں ایک صحابی رسول بھی بیٹھے تھے، وہ فوراً پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یا رسول اللہ یہ کام بہت خراب ہو رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اس منافقوں کے سردار کو. قسمیں کھا گیا، مکر گیا انہیں قدموں پر. توبہ، میں یہ بات کر سکتا ہوں؟ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ جس نے بتایا اس نے غلط بتایا ہے. پھر اکٹھ ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پھر جانے دیا، وہ اس پہ پھر درگزر کی، اس پہ پھر صبر کیا. پھر قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ یہ سورہ منافقون کی بات کر. اس نے کہا کہ اب یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ
لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْ الْأَذَلِّ، جا لینے دو ہمیں مدینے میں عزت والے لوگ ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ توبہ توبہ توبہ۔ یہ بات بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید حضور پر، یہ آیت حضور پر نازل ہوئی کہ یہ ظالم جھوٹا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو بھڑکایا ہے اور یہ خود عزت والا بنتا ہے اور مہاجرین کو اور آپ کو ذلیل سمجھ رہا ہے کہ مدینے جا لینے دو، ہم وہاں سے ان کو نکال دیں گے۔ جب مدینہ پاک داخل کا وقت آیا، اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام بھی تھا عبداللہ، وہ پکا سچا غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے مدینے کی جب حد آئی حرم پاک کی، وہ تیزی سے دوڑا اور اپنے باپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا بے شک تو میرا باپ ہے، لیکن اس مدینہ میں تو داخل نہیں ہو سکے۔ بیٹے نے مدینہ میں اپنے اس باپ منافق کو داخل نہ ہونے دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آج نے فرمایا بیٹا اس کو جانے دو، تیرا باپ ہے جانے۔ یا رسول اللہ میں کس طرح جانے دوں؟ میری محبت یہ گوارا نہیں کرتی، پہلے یہ اقرار کرے کہ میں ذلیل ہوں، آپ عزت والے ہیں، آپ عزت والے، میں ذلیل ہوں۔ اس کو جرأت کس طرح یہ بات کرنے کی؟ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ قدر تھی ان لوگوں کو۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے، ادھر صدیق اکبر ہے، ادھر بیٹا ہے مقابلے میں۔ بعد میں جب مسلمان ہوئے تو عرض کرتے ہیں ابا حضور بدر کے میدان میں 3 بار آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آ جاتا کاٹ کے رکھ دیتا۔ اسلام اسلام ہے، ایمان ایمان۔ یہ رشتہ سارے رشتوں سے اونچے رب رسول والا رشتہ، اسلام والا رشتہ۔ خیر تھوڑا ہی عرصہ گزرا، یہ مر گیا۔ یہ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار مر گیا۔ وہی بیٹا آقا کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے میرے آقا کرم فرمائیں، اپنی قمیص مبارک کفن کے لیے عطا کریں اور میرے باپ کا جنازہ کریں۔ ابھی تک کیونکہ اس بارے میں حکم نہیں نازل ہوا تھا، اب حکم نازل اس کے بعد ہو رہا ہے، وہی تو میں بات کرنے لگا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص مبارک بھیجا۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ جس نے ساری زندگی ہمیں دکھ دیے، آپ کو دکھ دیے، اسلام کے اوپر کس نے ہٹ کرتا رہا ساری زندگی، اسلام کو اس نے دکھ دیے ہیں، اس کو آپ اپنا قمیص مبارک عطا فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر میرا جو چچا عباس ہے نا، میرے چچا عباس کے پاس ایک بار قمیص نہیں تھی، اور اس کے قد کے مبارک کوئی قمیص مل نہ سکی۔ اس نے قمیص چونکہ یہ قد کاٹ والا بڑا خوبصورت تھا منافق، اور اس کی پارٹی کے بھی دیکھنے میں جناب ایسے اور چرب زبان ایسے باتیں کرتے لوگوں کے دل موہ لیتے تھے، زبانوں کے اتنے میٹھے کہ شہد سے میٹھی زبانیں لیکن دل بھیڑیوں کے اندر۔ اس نے اپنی قمیص دی تھی حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس منافق کا احسان میرے چچا پر ہے، اس کے بارے میں قمیص دے دی۔ جب دی اور پھر جنازے کے لیے اٹھنے لگے تو عمر فاروق تو اور پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس منافق کا جنازہ؟ آپ نے فرمایا ہاں عمر جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہے تیری نہیں دیکھ رہی، دیکھ بنتا کیا۔ ابھی تک رب نے چونکہ منع بھی نہیں کیا تھا، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ نے جا کر کے اس کا جنازہ پڑھایا۔
جنازے میں ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا، پہلی تو ہم نے تکبیر کی اللہ اکبر، اس کے بعد ثنا پڑھی سبحان اللہ، وہ تو رب کی تعریف ہوگی۔ اگلی تکبیر میں درود پاک پڑھا، وہ تو رب رسول کے لیے اور آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ دعا تو وہ آخری جس میں ہم مانگتے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے ہمارے پالنے والے ہمارے زندوں کو بخش دے اور ہمارے مردوں کو بخش دے۔ تو جو ہمارے ہوں گے وہی بخشے جائیں گے، تو جو ہمارے ہیں ہی نہیں وہ کس طرح بخشے جائیں گے؟ اور اس جنازے پڑھنے سے 1000 جو منافق تھا وہ توبہ کر کے سچے دل سے مسلمان ہو کہ یہ اخلاق مصطفیٰ ہے جس شخص نے ساری زندگی دکھ دیے اور ہمارے ساتھ میٹنگیں اندر کر کر کے ہمارا بھی دماغ اس نے خراب کیے رکھا۔ قربان جائیں اخلاق مصطفیٰ پر کہ ایسے ظالم کا بھی جنازہ آ کے پڑھا رہے ہیں، ہم سچے مومن و مسلمان کیوں نہ ہو جائیں؟ انہوں نے نئے سرے سے کلمہ پڑھ کے 10 آدمی مسلمان ہو گیا۔ ادھر رب کریم نے فرمایا میرے پیارے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، پیارے اس کے لیے دعا مغفرت کی کریں یا نہ کریں، دشمن ہے تیرا میں اسے معاف کر دوں؟ تیرے دشمن کو میں معاف کروں؟ اس کی مثال سادی طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ میرا ہو ایک جگری یار، میرا ہو دوست، اسے کسی نے دیا ہوا دکھ، دوست میرے پاس ہو اور وہ دشمن آ جائے تو جو میرا دوست ہے میں اسے، میرا جو دوست ہے جس کو اس نے دکھ دیے ہیں، یہ دوست اس کو اگر معاف کرنا چاہے لیکن جو میری غیرت ہے دوستی کی وہ گوارا نہیں کر رہی ہے، وہ میری دوستی یہ کہے میرے دوست آپ ذرا پیچھے ہو جائیں میں نبڑ لیتا ہوں ویسے، آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے ہوں، آپ ایسے کچھ نہ کہیں، آپ اس کے لیے مجھے کچھ نہ کہنا، مجھے کچھ نہ کہنا اس کے لیے، اس ظالم کی گردن نہ اڑاؤں تو پھر میں دوست تیرا کس طرح کا؟ رب تعالیٰ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اے میرے حبیب تو اس کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا مانگے میں اسے معاف نہیں کروں گا، یہ تیرا دشمن ہے، جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، یہ تیرے اور میرے دین کا دشمن ہے، 70 بار بھی تو مانگنا دعا میں اس ظالم کو نہیں معاف کروں، میں اس کو اڑا کے رکھوں۔ آج کے بعد ان کا نہ جنازہ پڑھنا نہ ان کی قبروں پہ جانا، یہ جہنمی لوگ ہیں، آپ کے قدم بھی مبارک ہیں، کہیں ان کا فیض نہ ان کو مل جائے، میں ان کی قبروں پہ بھی آج کے بعد بین نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سورہ تغابن ہے، اس میں بڑی خاص بات، اے ایمان والو ہوش سے رہنا، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہارے بچوں میں سے بھی کچھ تمہارے دشمن ہوتے ہیں جو تمہیں دین سے پھیر لے جاتے ہیں، تمہارے لیے دین کی طرف رکاوٹ بن جاتے ہیں، تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے، سنبھل کے رہنا۔ پیچھے آپ سنا ہے نا کہ بہترین متاع دنیا بہترین نیک بیوی ہے جو دین میں تیری مددگار ثابت ہو، اور کچھ بیویاں ہوتی وہ دین میں مددگار نہیں، الٹا انسان کو دین سے نکال لے جاتی ہیں، اس لیے ذرا ہوش جوش سے رہنا۔ ہاں ان سے کوئی غلطی بچوں سے ہو جائے، بیوی سے ہو جائے، کوئی معمولی غلطی ایسے ویسے تو معاف کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ یہ مال اور اولاد یہ ہے فتنہ، یہ ہے امتحان ہی ہے، یہ آزمائش ہی، اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ ڈرتے رہو اپنے اللہ کریم سے، جہاں تک ہو سکتا ہے اس سے ڈرتے رہا کرو، سنو توجہ سے سنو اور رب کی راہ میں خرچ کرو، اور خرچ کرو اپنے بھلے کے لیے۔ ہائے ہائے یہاں قرآن مجید عجیب انداز ہے، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے بھلے کے لیے خرچ کرو، رب کی راہ میں اللہ کے دین پر اپنے بھلے کے لیے خرچ کرو، کسی کا بھلا نہیں تیرا اپنا بھلا ہوگا۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، بخیلی سے جو بچا لیا گیا، بس وہ کامیاب ہے۔
اگر تم اپنے رب کو قرضہ حسنہ دے دو گے نا تو وہ بڑا قدردان ہے تمہارا رب، آئے بڑا قدردان، بڑا قدردان۔ آخر میں جا کے پھر اللہ آج پہلا سپارہ جب ہم نے پہلے دن منزل پڑھی تھی، اس میں قرآن مجید کے اندر 20 بار یا ایھا الناس آتا ہے۔ یہ بڑی خاص چیز آپ کی سامنے، یا ایھا الناس 20 بار قرآن مجید میں آتا ہے۔ ان میں 10 بار مکی صورتوں میں ہے اور 10 بار مدنی صورتوں میں ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا 89 بار قرآن مجید میں آتا ہے، ایک کم 90 بار، اور وہ سارے کا سارا مدینہ ہی کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا میں خطاب عاشقوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے، مومنوں کے لیے، اور یا ایھا الناس میں خاصوں کے لیے نہیں، عاموں کے لیے وہ خطاب ہے۔ جب پہلی بار یا ایھا الذین آمنوا ہم نے پڑھا تھا پہلے دن نماز تراویح میں پہلے سپارے میں، وہاں ادب مصطفیٰ کا درس تھا مومنوں کو۔ آج ہم نے سب سے آخری یا ایھا الذین آمنوا تلاوت کیا، اس میں ادب مصطفیٰ ہے، اس میں اللہ کے حضور ایسی توبہ ہے کہ جو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے۔ توبۃ نصوحا کا ذکر آج ہم نے اس میں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آپ پہ رحم کرم فرمائے۔ تعارف تھوڑا سا یہی، ہم جو ہر رات منزل جو پڑھتے ہیں اس کا تعارف ہو جاتا ہے، کوئی تھوڑی سی خاص تفسیر جگہ کی ہو جاتی ہے۔ سورہ ملک جو ہے اس کی 30 آیتیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہائے ہائے لو وددت، میری خواہش ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ ملک ہو۔ ہائے ہائے ہائے، حسرت کی ہے، میرا دل چاہتا ہے، مجھے بڑا محبوب ہے یہ عمل، بڑا اچھا لگتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یہ 30 آیتیں تو ہونی چاہیے۔ یہ اتنی عظیم صورت ہے کہ قبر میں تو جائے گا، یہ قبر میں جا کے عذاب سے ہر طرف سے تیرے اوپر پردہ کر تجھے چھپا لے گی اپنے پروں کے اندر۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گی۔ ارے وہ برباد ہے سینہ، جس طرح کوئی گھر برباد ہو جاتا ہے اسی طرح وہ سینہ برباد ہے جس سینے میں قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ نہ ہو، وہ اجڑا دیار ہے، وہ اجڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی چند صورتیں یہ ہر مومن کے سینے میں ہونی چاہیے، اس سے گھر دل کا آباد رہتا ہے۔ سورہ قلم ہے، اس میں صرف ایک ہی بات، جس کے اندر کہ ایک بزرگ تھے، اللہ والا تھا، سخی آدمی تھا، سخی کا ذکر ہے تو اور بھی بہت کچھ صورت میں ایک ہی چیز لے لیتے، تبرک کرنا، تاکہ وہ صورت رہ نہ جائے۔ وہ سخی جو تھا وہ تھا یمن میں رہنے والا، یمن سے کچھ فاصلے پہ اس کے باغات تھے، اور وہ کیا کرتا کہ فقیروں کو، درویشوں کو، غریبوں کو بلا بلا کر کے اپنے باغ سے میوے دیتا، بڑی سخاوت کرتا، بڑی سخاوت کرتا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، وہ خود فوت ہو گیا۔ یہ پہلے ہی رکوع میں، سورہ قلم کے پہلے ہی رکوع میں اس کے 3 میں پہلے ایک گستاخ کا ذکر ہے جو نبی کا گستاخ تھا، رب تعالیٰ نے اس کی مذمت میں 10 آیتیں دی، اس کے 10 عیب بیان کیے، یا اس ظالم کے جو گستاخ رسول ہے، بڑے سخت وہ کلمات ہیں۔ اس کے بعد یہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ وہ جو سخی تھا اس کے، وہ فوت ہو گیا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ انہوں نے کہا بھی یار ہمارا باپ تو اس کو اتنا خیال نہیں تھا، ایسے ہی بس فقیروں کو، بھوکے لوگوں کو بس ایسے ہی لٹاتا رہتا تھا، چھوڑو بند کرو یہ دروازہ، یہ سخاوت کیا ہوتے، بند کرو۔ ان میں جو ان کا درمیانہ بھائی تھا نا، وہ ذرا سیانہ تھا، عقل مند تھا، وہ کہتا تھا نہیں، ہمیں اپنے باپ کی روش کو نہیں چھوڑنا چاہیے،
غریبوں کا حق ہے مال کے اندر، وہ غریبوں کا پہنچنا چاہیے۔ بڑوں نے کہا چھوڑ تجھے کیا پتہ ہے، وہ چھوٹے اور بڑے نے کہا یہ درمیان والا گیا اچھا تھا، اپنے باپ کی روش پہ قائم رہنے والا۔ ان دو دوستوں نے، ان کے بھائیوں نے بھی اسے گھیر لیا۔ اس نے کہا نا جی چھوڑو، آئندہ ہم کسی فقیر کو اپنے باغ میں نہیں آنے دیں گے، کچھ فقیروں کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس۔ میوہ پک گیا، اب میوہ اتارنا تھا۔ رات کو آپس میں چپ کے آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہیں، بھائی ہمیں صبح اندھیرے منہ نکلنا ہے، سحری کے وقت اندھیرے نکل جائیں تاکہ فقیروں کو پتہ ہی نہ چلے، ایسے نہ ساتھ چل پڑے۔ اندھیرے چلیں اپنے باغ میں اور جا کر کے سارا کوئی سامان میوے شیوے توڑ کے دکھا لے آئیں، ادھر ہی اپنا مال ڈنگر جو کچھ ہے لاد لوٹ کے سارا سامان رات ہی ہم اپنے گھر میں اس کو رکھ دیں۔ قرآن مجید بیان فرماتا ہے فطاف علیہم طائف، وہ سوئے ہوئے تھے، رات کو کوئی چکر لگانے والا ان کے اس باغ میں چکر لگا گیا، ایسا چکر لگا، ایسی ہوا کا ایک وہ تورنادو آیا جس نے صرف اس باغ پر ہی سب کو جلا کے راکھ کر دیا۔ وہ لونڈ ٹونڈ مونڈ جو درخت جلے ہوئے تھے صرف وہ رہ گئے، باقی سب کچھ جل گیا۔ اب اندھیرے منہ انہوں نے ایک دوسرے کو اٹھایا، چلے لو جی، چپکے سے وہ سارے نکلے چلے۔ وہ اندھیرے جب وہاں پہنچے نا تو آگے جو انہوں نے دیکھا یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے یار ہم شاید رستہ بھول گئے۔ یہ قرآن مجید میں ہے کہ شاید ہم یار رستہ بھول گئے۔ دوسرے نے کہا، تیسرے نے، انہوں نے جب جائزہ لیا ادھر ادھر باقی کھیت مکان کوئی نشان دیکھے، کہا نہیں ہم رستہ نہیں بھولے، ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی، تباہ ہو گئے، برباد ہو گیا۔ درمیان والے نے کہا قال اوسطہم الم اقل لکم، اور میں تمہیں کہا نہیں کرتا تھا باپ کا راہ نہ چھوڑو، اچھوں کا راستہ نہ چھوڑو، بروں کا راستہ چھوڑو۔ اگر باپ دادا ان کے اچھے کام ہیں ان کو اپناؤ، جو برے ہیں ان کو چھوڑو۔ ہمارا باپ کتنا اچھا تھا، کتنا سخی تھا، کتنا غریب پرور تھا، ہم نے وہ رستہ چھوڑ دیا تو ہماری یہ حالت ہوگی، پیٹ اٹھے تھے ختم۔ اس لیے اللہ کا وعدہ ہے جو میری راہ پہ خرچ کرتے ہیں میں انہیں دیتا رہتا ہوں، تو جو میری راہ پہ مٹھی بند کر لیتے ہیں میں پھر ان کی مٹھی بند کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک خیر الخلق یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اے مولا کریم، یہ بہاریں جس کی الوداعی دن ہے، الہی اس کے فیوض و برکات سے ہمارے دلوں کی دنیا کو آباد و شاد فرما، ہماری اولادوں کو اس کے نور سے معمور فرما دے، ہمارے گھروں میں قرآن کا اجالا فرما دے، ہمارے وہ بزرگ، ہمارے وہ رشتہ دار چھوٹے بڑے جو دنیا سے چلے گئے، مولا کریم رمضان اور قرآن کے نور سے ان کی قبروں کو منور فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی وآلہ وصحبہ وسلم۔ دوستوں میں بھی خبر دیں کہ اتوار کی شام قرآن مجید کا ختم ہے، اس کی پوری تراویح میں سب شامل ہوں، اور بڑا خاص و خاص وقت ہے جس میں پھر ہم نے ختم کرتے ہی ساتھ ہی دعائیں خاص ہو، اس کے بعد پھر ریفریشمنٹ ہوگی، پہلے تھوڑا سا خطاب کر لیے اس مصرات کی فضیلت، قرآن مجید کی فضیلت، پھر اسرات کی عبادات ہیں، صلاۃ و تسبیح ہے، تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، نوافل ہیں، وہ انشاءاللہ بیان کر دیں گے، پڑھیں گے بعد میں، لیکن اس کے درمیان پھر ہم شیرینی بانٹیں گے، خوشی منائیں گے، جشن نزول قرآن ہے، چائے پئیں گے، ریفریشمنٹ ہو جائے گی، اس کے بعد تازہ دم ہو کے پھر ہم صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے۔ صلاۃ و تسبیح کے بعد جس طرح آپ یہ
سبحان ذی الملک والملکوت، یہ نغمہ لاپتے ہیں نا، ایک سما بنتا ہے۔ جس طرح حاجی حضرات کبھی مینا میں، کبھی عرفات میں، اور کبھی ان راہوں پہ کس طرح صدائیں اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں انشاءاللہ اس طرح کا سما یہاں بنایا جائے۔ مختلف اوقات اور وظائف جو ہے